منصور نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور ڈارون بولنے لگا جناب میں تو بوزنا ہوں، یعنی یہ جو بندر ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنے سوچ۔ منصور نے کہا میں خدا ہوں، اس حوالے سے بات کرتا چلوں۔ یہ حضرت مجدد افسانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ نقشبندی بھی ہوں مجددی بھی، پھر اپنے شاہ کے حوالے سے بات نہ کروں تو پھر گفتگو کا مزہ نہیں آتا۔ میرے شیخ مجدد پاک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ مقام ہوئی تھا جہاں حسین بن منصور کی ترقی رک گئی تھی۔ جس مقام پہ انسان پہنچے تو ہر طرف سوائے خدا کے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ یہ مقام ہوئی تھا، اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بھی اس مقام پر فیض کیا، میں بھی اس مقام پر پہنچا جہاں مجھے رب کائنات کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن میرے رب نے کرم کیا اور مجھے جلدی اس مقام سے نکال کر اگلے منزل کی طرف لے گیا۔ یہاں علماء نے تو آپ کو کفر کے فتوے لگا دیے، لیکن جو تصوف سے مت رکھنے والے لوگ تھے، جو اہل دل لوگ تھے، انہوں نے آپ کو کافر نہیں کہا بلکہ آپ کا نام حضرت حسین بن منصور کے نام سے آپ کو پکارا۔ اور آپ کے ایمان کی سند میں سمجھتا ہوں جو داتا اجویری نے فرمائی ہے، آپ نے حضرت حسین بن منصور کے بارے میں کہا کہ حضرت منصور جس کو داتا اجویری حضرت کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جس کو حضرت داتا اجویری کہہ رہے ہو جو تصوف کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے معلوم ہے کہ کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو جائے اندر کے حالات میں سے معلوم ہو سکتا۔ یہ حالات پوشیدہ ہیں میری اور آپ کی نگاہوں سے، مقبولانے بارگاہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو بار کر یہ مضمون نہیں، میں کہہ رہا تھا یہ موت ہے کیا؟ ہر انسان کی سوچنے کا اپنا انداز ہے۔ کوئی کہتا ہے جی موت ماں باپ سے بچھڑ جانے کا نام ہے، کوئی کہتا ہے نہیں عزیز و اقربا سے بچھڑ جانے کا نام موت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس دنیا فانی سے چلے جانے کا نام موت ہے، کوئی کہتا ہے نانا اندھیری کوٹری میں اکیلے بسیرے کا نام موت ہے۔ محقق اپنے انداز سے تحقیق کرتا رہا، مفسر اپنے انداز سے تفسیر کرتا رہا، نقطہ دان اپنے انداز سے نقطے نکالتے رہے، مگر جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا الموت یسرن یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے، یار کو یار سے ملانے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ۔ فرمایا موت کیا ہے؟ فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے، یار کو یار سے ملا دینے کا نام ہے۔ اور میں اس کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ موت کیا ہے؟ آپ جس طرح کی زندگی گزاریں گے حشر بھی آپ کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ موت کیا ہے؟ جس طرح کی زندگی گزاریں گے انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ موت کیا ہے؟ دوست کو دوست سے، یار کو یار سے ملانے کا نام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ انتقال دنیا کا وقت آ گیا، زوجہ محترمہ نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی ہائے عاشقہ، ہائے عاشقہ۔ حضرت بلال پکار اٹھے، آپ نے فرمایا مت کہہ ایسے بلکہ یوں کہہ واہ عاشقہ، واہ عاشقہ۔ ارے تجھے معلوم نہیں ادھر میں موت کا پیالہ اپنے منہ سے لگاؤں گا، ادھر میں موت کا پیالہ اپنے منہ سے لگاؤں گا، اور ادھر میری اصحاب کرام سے اور آقا علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ دوست کو دوست سے، یار کو یار سے ملانے کا نام۔ ارے جس طرح کی آپ زندگی گزاریں گے آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر زندگیاں فرعون کی طرح گزارو گے انجام بھی فرعون کے ساتھ ہوگا، زندگیاں نمرود کی طرح گزارو گے انجام بھی نمرود کی طرح ہوگا، زندگیاں اگر یزید کی طرز پہ گزارو گے یاد رکھنا انجام بھی یزید کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگیاں فرعون کی طرز پہ ہو
اور تمنا یہ ہو کہ انجام موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہو جائے. نانا زندگیاں نمرود کی طرز پہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انجام ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہو جائے. زندگیاں یزید کی طرز پہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا انجام حسین کے ساتھ ہو جائے. نہیں، جس طرح کی زندگی گزاریں گے ہمارا انجام بھی، جس طرح کی زندگی گزاریں گے ہمارا انجام بھی. اب انسان اپنا آئینہ خود ہوتا ہے، انسان اپنا آئینہ خود ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نمرودی ہوں یا خلیلی ہوں. تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے کہ میں یزیدی ہوں یا حسینی ہوں، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. انسان اپنا آئینہ خود ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں ہمارے اوپر کون سی چیز ہر وقت غالب رہتی ہے. کیا میں سینما بینی کو شوق سے دیکھتا ہوں، یا اگر دوسری طرف میں اپنے نعت ہو رہی ہوں، میرے پیر آئے ہوئے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا درس دیا جا رہا ہو، میں کس محفل میں جا کر بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا؟ اگر میں سینما بینی کا شوق ہوں تو پھر میرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ کر اس محفل میں جا کر بیٹھنا ہمیشہ پسند کرتا ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا درس دیا جا رہا ہو، اس کی تعلیمات کو ہم کیا جائے، اس محفل میں بیٹھنا پسند. تو جس محفل میں انسان بیٹھنا پسند کرتا ہے، یاد رکھنا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ، اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ دوست کو دوست سے، یار کو یار سے ملانے کا نام ہے. یار کو اب ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی کا انداز کیا ہے. ستائے ہوئے پورے پروگرام ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی کا انداز کیا ہے. آج ہم کس انداز سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. آج ہم کہتے تو ہیں جی ہمیں صوفیات سے پیار ہے، آج ہم کہتے ہیں جی ہم مدینے والے سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فتویٰ نہ ظاہر یا علماء احناف کا عقیدہ ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے باطن پہ نہیں. فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے باطن پہ نہیں. آج ہر گھر سینما گھر بنا ہوا ہے، آج ہر گھر سینما گھر بنا ہوا ہے. کسی کے گھر رہنے کے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، ٹی وی کیبل ہر گھر لگی. پھر کیا نام مدینے والے کے غلام ہے؟ نہیں، انسان کی زندگی بتاتی ہے، خود اس کا چہرہ نظر آ جاتا ہے واقعی یہ مدینے والے کا غلام ہے. تو دوستان گرامی یہ سلسلہ ویسے ہی بجلی نے خراب کر دیا. آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ میرے آقا علیہ السلام، میں اب مختصر کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، موت کے بعد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس وقت اس کے تمام اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 عمل باقی رہ جاتے ہیں جس کا اسے برابر قبر میں بھی ثواب ملتا ہے. اور وہ 3 عمل کیا؟ فرمایا وہ صدقۃ جاریۃ، فرمایا وہ صدقہ جاریہ ہے. کیا فرمایا؟ ایک فرمایا مسجد تعمیر کرانا، مسجد تعمیر کرانا، فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. فرمایا ہاں ایک اینٹ ہی لگوا دینا، جب تک وہ اینٹ لگی رہے گی مخلوق خدا آ کر اس میں نماز ادا کرتی رہے گی، اسے قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا فرمایا کنواں کھدوانا، فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کنواں کھدوانا یہ بھی صدقہ جاریہ. اگر انسان نے نلکا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، دنیا سے چلا گیا، پردہ کر گیا، جب تک وہ کنواں لگا رہے گا، نلکا لگا رہے گا، مخلوق خدا کر اسے پانی پیتی رہے گی، مخلوق خدا فیضیاب ہوتی رہے گی، فرمایا اسے برابر قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد چھوڑ کے جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی قبر میں برابر ثواب ملتا رہتا ہے. اب تو کہتے ہیں مر گیا
سلسلہ ختم ہو گیا، وہ جانے رب جانے۔ یہ جو ہم دعائیں کرتے اس کا میت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ہماری دعاؤں سے بعد میں اچھے عمل کرنے سے اگر جانے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو مجھے بتا نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ ارے نماز جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا جانے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر فائدہ نہ پہنچا میرا اللہ کا رسول کبھی یہ سلسلہ شروع نہ کراتا۔ ہر کام میں حکمت ہے میرے اس میں۔ یہ نماز جنازہ پڑھا ہے اس لیے جاتا ہے اس کا میت کو فائدہ۔ نماز میں دعا کرتے ہیں میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی تمام مومنوں سلام پھیرتے انکاریاں جی عجیب سلسلہ۔ فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اولاد دنیا کے اوپر اگر آپ اولاد کو اچھی تربیت کر کے جائیں گے، صوم و صلات کا پابند کر کے جائیں گے، حلال و حرام کی تمیز سکھا کر کے جائیں گے، آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اس کا بھی برابر آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا میرے میکے میرا باپ سخت بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرما دیں میں جا کر اپنے باپ کی بیمار پرسی کروں۔ یہ توجہ طرح بات ہے، توجہ رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اچھا تیرا باپ سخت بیمار ہے؟ جی سخت بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ یا رسول اللہ اجازت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اجازت لینے آئی ہے؟ جی۔ فرمایا اجازت ہے جا اپنے باپ کی بیمار پرسی کرا، لیکن مجھے ایک بات بتا کہ جب تیرا خامد میدان جہاد کو جا رہا تھا، میدان جنگ کو جا رہا تھا، کیا تو نے اس وقت اپنے خامد سے پوچھا تھا کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہوں اس دوران میرے میکے کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو کیا میں اپنے میکے جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ وہ عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا رہے، انہوں نے جہاد میں جانے کی اجازت لی، میں نے اجازت دے دی، ان کو میں نے آلات حرب دیے، تلواریں دی، نیزے دیے، مختلف باتیں ہوتی رہی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمن میں کوئی بات نہ کر سکی، میں کوئی اجازت نہ لے سکی کہ آپ کے بغیر آپ جب میدان جہاد میں ہوں اس دوران میرے میکے کوئی پریشانی بن جائے میں جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سوال نہ کر سکی، کوئی بات نہ پوچھ سکی۔ آپ نے فرمایا تجھے میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن بہتری اس میں ہے نہ جا، بہتری اس میں ہے۔ اب عورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آ جاتی ہے، سوچنے لگے اللہ کے رسول نے تو مجھے اجازت دے دی جا اپنے باپ کی بیمار پرسی کرا، لیکن ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہتری اس میں ہے۔ کیا فرمایا؟ بہتری اس میں ہے کہ تو نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا، خامد سے نہیں پوچھا، لہذا نہ جا۔ چونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری اس میں ہے نہ جا، لہذا میں نہیں جاتی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھوڑی دیر کے بعد کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ پھر بھی نہ گئی۔ پتہ چل گیا تیرے باپ کو آپ دفن کرنے کے لیے گھر سے لے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی نہ گئی۔ اس کے باپ کو دفنا دیا گیا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کثیر تعداد خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے اندر ایک بہت خوبصورت محل ہے، اس محل کے اندر ایک خوبصورت پارک بنا ہوا ہے، اس پارک میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور وہ شخص جو فوت ہو گیا تھا اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اسے پنکھا ہلا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یار اتنا پرہیزگار تو نہیں تھا، اتنا متقی تو نہیں تھا، اتنا جلدی تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو وہ صحابہ سے کہنے لگا میں مانتا ہوں میں اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، لیکن میں اپنے پیچھے ایک نیک بیٹی چھوڑ کے آیا ہوں، ایک نیک بیٹی چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کریم نے اس نیک بچی کے صدقے مجھے یہ اتنا جلدی مقام عطا کر دیا۔ فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو ہر ایک نے چلے جانا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں۔
اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اپنی اولاد کو دیندار اولاد بناؤ، اپنی اولاد کو مدینے والے کا غلام بنا کر جاؤ۔ ضرور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرو، یہ دنیا دین سے جدا نہیں، لیکن یاد رکھنا اپنے بچے کو جہاں دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں وہاں دین کی بھی تعلیم دیا کرو۔ دین کو غالب رکھ کر بچہ اپنی زندگی گزارے، نہ کہ دین مغلوب ہو اور دنیا غالب ہو۔ دنیا مغلوب ہو، دین غالب ہو کر اس حالت میں دنیا کے اوپر وہ بچہ وقت ہو۔ تو دوستان گرامی، آج ہم سوگوار خاندان کے پاس اظہار تعزیت کے لیے اکٹھے ہیں۔ دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہر ایک نے، نیک نے بھی چلے جانا ہے، گناہگار نے بھی چلے جانا ہے، لیکن یاد رکھنا، علامہ صاحب بڑے خوبصورت بات کر رہے تھے، دوستو گناہگار کی موت جدا ہے، نیکوکار کی موت جدا ہے۔ گناہگار کے اوپر موت مسلط کی جاتی ہے، گناہگار کے اوپر موت، نیکوکار کے سامنے موت پیش کی جاتی ہے۔ نیکوکار کے سامنے موت مسلط نہیں کی جاتی، پیش کی جاتی ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ایک دفعہ حافظ صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ حافظ صاحب کے ضمن میں محفل ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں نے پہلے جانا یا آپ نے۔ یہ ہے کہ آپ کے بغیر میری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہو جائے گی، لطف ختم ہو جائے گا۔ حافظ صاحب آپ کو پتا ہے میں آپ کے بغیر کسی کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا، ایک مزاج ہے، آپ کے بغیر میں سفر نہیں کر سکتا۔ دوست کافی مل جاتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے جی مجھے ساتھ، لیکن ایک مزاج ہے، سمجھیں ان کے اندر اتنا پاکیزہ انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بہنیں بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں، حافظ صاحب کو کوئی خبر نہیں کہ یہاں کوئی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی یا کوئی بھائی بیٹھی ہوئی، اپنی نگاہیں چکی ہے۔ کیوں میں لاقت آپ کے گھر میں کبھی دیکھا حافظ صاحب کی؟ کسی دوست نے کبھی کسی کی ہر ایک خوشی محسوس کرتا تھا، جس طرح میں کسی کے گھر چلا جاؤں لوگوں کو سکون محسوس ہوتا تھا، اسی طریقے سے آپ شوکت کے ساتھ بھی لوگوں کا پیار تھا۔ یہ اس پیار کی نشانی ہے۔ میرے بڑے بڑے دوست ہوتے کتنا کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا، آج کوئی سیال کوٹ سے آیا ہوا، کوئی سکے کسی کوئی حیدرآباد سے، کوئی بھی فارغ نہیں، ہر آدمی مصروف ہے، لیکن یہ حافظ صاحب کی پاکیزہ زندگی آج ہر آدمی کو خراج تحسین پیش ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا حافظ صاحب دعا کرتے ہیں، چلو اپنی جو زندگی اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں وہ برابر کر دیں، برابر کا۔ یہ بابا جی چرائی رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب کہنے لگے حضور میں یہ نہیں کہتا، میں زیادہ ایسا گزار چکا ہوں، بظاہر آپ کے دوستوں کو ضرورت ہے، آپ کی بچیاں ہیں، یہ نہیں، ہاں یہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ میری زندگی بھی آپ کی طرف چلی جائے۔ میں نے کہا نہیں ابو یہ برابر ہونا چاہیے معاملہ، نہ آپ میرے بغیر رہ سکتے نہ میں آپ کے بغیر۔ اور حافظ صاحب میں وثوق سے کہتا ہوں، میں تک سفر میں ہوں، حافظ صاحب کو اس دنیا سے چلے جانے کا کوئی غم نہیں، وہ دنیا سے پیار کرنے والا شخص ہی نہیں تھا، دنیا کی ہوس اسے قریب تک بھی نہیں آئی، دنیا کی ہوس نے اسے کبھی گرفتار ہی نہیں کیا، دنیا ہمیشہ اس کے ہاتھ کو یرغمال ہوتی رہی، وہ دنیا کا تو کبھی یرغمال نہیں ہونے والا تھا۔ اسے زندگی میں اگر جانے کا اگر کوئی دکھ صرف ایک ہی تھا کہ میرا پیر میرے بغیر سفر کرے، اس چیز کے علاوہ اسے وہ ابھی پچھلے 4 دنوں صاحب میں کپڑے اٹھائے ہوئے کہہ رہے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب مر جائے، میں نے کہا میں کیوں مروں، میرا پیر میرے بغیر کیا کرے گی۔ اتنی ایک محبت ایک سلسلہ دوستانے کا میں کر رہا تھا، دنیا سارے کے لیے چلا جانا ہے، نیک نے بھی چلا جانا ہے، گناہگار نے بھی، لیکن گناہگار کے اوپر موت مسلط کی جاتی ہے، نیکوکار کے سامنے موت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں موت میں بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، باہر باد و باران کا سلسلہ، آندھی چل رہی ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، میں نے سوچا آندھی کی وجہ سے یہ دروازہ ہل رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا
کہ کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کسی انسان کی یہ کھٹکھٹانے کی آواز ہے، یہ آندھی کی وجہ سے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، جب دروازہ کھولتا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ دروازے کے اوپر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کھڑی ہے۔ شاہ صاحب متغیر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ عورت کہنے لگی شاہ صاحب آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ ذہن میں آ کے کسی نے شرارت نہ کر دی ہو، کوئی امتحان نہ ہو میرے رب کی طرف سے۔ پریشان ہو گئے، وہ عورت کہنے لگی شاہ صاحب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو وہ عورت ہوں جس کا آپ نے فلاں دن فلاں محلے میں جنازہ اٹھایا تھا، جس کا فلاں دن فلاں محلے میں جنازہ پڑا تھا۔ شاہ صاحب میں وہ عورت ہوں، میں دنیا سے چلی گئی، میرے پیچھے میرے ایک بچہ رہ گیا، چھوٹا سا وہ معصوم بچہ ہے، مجھے یاد کر کے روتا ہے۔ شاہ صاحب مجھے قبر میں بھی سکون نہیں آتا، میں اس کے اوپر لپکتی ہوں، وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہ صاحب میرا جسم مثالی ہے، وہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ شاہ صاحب جب وہ روتا ہے مجھے قبر میں سکون نہیں آتا۔ پورے علاقے میں توجہ کی، آپ سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ شاہ صاحب آپ جا کر میرے گھر میرے بیٹے کو تسلی دیا کرے، اسے اٹھا لیا کرے تاکہ اسے سکون آ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے تین نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو گناہ کرے اور گناہ کے اوپر نازاں ہو، جو خطا کے راستے پہ ہو، اور کیا ہے اپنے آپ کو حق میں خوش ہو رہا ہو، بس سے گھروں کو اجاڑ کر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی حضور آہوازاری کرتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، مجھے معاف فرما۔ اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے مجھے نیکوکاروں کے تکبر سے گناہگار کی عاجزی پسند ہے، نیکوکاروں کے تکبر سے گناہگار کی عاجزی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والا دن ہوگا، اللہ کریم اجازت دیں گے، ایک شخص کو حکم دیں گے کہ جا جہنم تیرا مقدر ٹھہرا، وہ جہنم کی طرف چلے گا، ایک قدم اٹھائے گا پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر قدم اٹھائے گا پھر پلٹ کر دیکھے گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے میں نے تجھے جہنم کا حکم دے دیا، پھر پلٹ کر کیوں دیکھتا ہے؟ سوال کہے گا میرے مولا یہ تو شان ربوبیت ہے تیری، تو نے مجھے جہنم کا حکم دے دیا، میں یہ دیکھتا ہوں تیری رحمت کب جوش میں آئے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور شخص ہوگا جس کو اللہ کریم حکم فرمائیں گے جہنم کا کہ جہاں تیرا مقدر جہنم ہے، وہ جب جہنم کو سنے گا دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف۔ جب وہ دوڑ پڑے گا میرا رب پیچھے سے ارشاد فرمائے گا ارے یہ تو سزا کی جگہ ہے، یہ تو عقوبت کی جگہ ہے، یہ تو تکلیف کی جگہ ہے، میں نے تجھے حکم دیا تو فوراً دوڑ پڑے گا، دوڑ پڑا ہے۔ سوال کہے گا میرے مولا میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، تیری حکم عدولیوں میں گزار دی، اب اگر تو مجھے جلانے پہ خوش ہوتا میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایشیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ فرمایا ولا اقسم بن نفس لوامہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس نفس کی جو انسان کو ہر وقت ٹوکتی رہتی ہے۔ ایک نفس لوامہ گناہ کرتا ہے پھر ہاتھ مانگ کر رونا شروع کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ یہ اشارہ کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ داتا الحضیری فرماتے ہیں مقامات تصوف میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے، تصوف کی دنیا میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے وہ مقام تسلیم اور رضا ہے، اس کی رضا کے سامنے گردن کو جھکا دینا۔ اور جب انسان اس مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، جب انسان نفس مطمئنہ کے اوپر فائز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی تیرا سب کچھ لٹ گیا، کربلا کے میدان پہ لے لیں، تیرا سب کچھ لٹ گیا،
آنکھوں کے سامنے تیرے بچے شہید ہو گئے, بھتیجے شہید ہو گئے, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن پھر بھی تیرے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آیا. تیرے ماتھے کے اوپر اے اطمینان والی جان, تیرے رب نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے کہ الا ربک, اے اطمینان والی جان لوٹ کے اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ, میں تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ارے ہم یہ خواہش ہوتی ہے رب راضی ہو جائے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا, تو میں تیرے اوپر راضی ہوں. کتنا بڑا مقام ہے. میرا رب کہتا ہے اطمینان والی جان لوٹ کے اپنے رب کی طرف, میں تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو مجھ سے راضی ہو. اور کیا فتح فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں. اب اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا, حافظ صاحب دنیا سے پردہ کر گئے. ہمارے بس میں اتنا تھا, ہم نے ایک گڑھا کھودا, ایک گڑھا کھودا, ہم نے اس گڑھے کے اندر حافظ صاحب کو لٹا دیا. اب رب نے اپنی قدرت کے مطابق اسی قبر کو جنت کے باغ بنا دیا. میں تو اس سے راضی ہو گیا ہوں, میرے پاس لوٹ کے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. اللہ کریم نے اسی قبر کو جنت کے باغ بنا دیا. اور جنت کے جو باغ ہوتے ہیں یہ مردے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جنت کے باغ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں میت رکھے جائیں, نہیں, پھر جنت کے باغ زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے. علامہ صاحب اس سے میں نے حنانہ کی طرف چلتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتا ہے. آخر میرے سرکار نے فرمایا کیا چاہتا ہے, آج کرنے کا یا رسول اللہ مجھے وہاں دفن کیجیے جہاں مجھے کمی بہت نہ آئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے حجرے اور ممبر کے درمیان دفن کر دو. آج ہی روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جگہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور وہ جنت کا ٹکڑا کیوں ہے ریاض الجنہ؟ اس لیے سرکار حجرے مبارک سے نکلتے ہیں, ممبر شریف کی طرف آتے ہیں, ممبر شریف سے اٹھتے ہیں, حجرے کی طرف چلے جاتے ہیں. سرکار کے قدم لگتے رہے, سرکار کے قدم لگتے رہے, اور وہ جگہ جنت بنتی رہی. ارے جہاں سرکار کے قدم لگ جائے وہ جگہ جنت کے باغ ہوتے ہیں, وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. اور اب یہاں ایک اور بات بتا دوں, کہتے ہیں جی قبر میں سانپ آتے ہیں, بچھو آتے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب ضرور آتے ہیں, آپ کی قبر ہے سانپوں والی جگہ, آپ کی قبر تو ہے بچھو والی جگہ, لیکن یاد رکھنا جو غلامان محمد ہوتے ہیں وہاں سانپ بچھو نہیں ہوتے. اس لیے جب سرکار اس قبر میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں, غلام جب دیکھتا ہے کہ ساری زندگی اسی کو دیکھنے کے لیے گزار دی, وہ سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. جب سرکار کے قدموں سے لپٹتا ہے, سرکار اس غلام سے تبسم فرماتے ہیں. جہاں سرکار خوشی سے کھڑے ہو کر تبسم فرمائے, اپنے غلام کے اوپر ہاتھ رکھیں, وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے, وہاں سانپ بچھو نہیں آیا کرتے. آپ کی قبر میں آئیں گے, کیونکہ پہچان جو نہ سکے. جب غلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ, اور یہ ایک اور مسئلہ, یہ ضمن بات ہو رہی ہے, نعروں کا ٹائم نہیں. جی ایک سوال ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جی مر ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ. اب مرزائی بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی کہے گا ربی اللہ, یہودی بھی کہے گا ربی اللہ, عیسائی بھی کہے گا ربی اللہ. فرشتے پریشان, یار یہ کیا کرے, یہ بھی ربی اللہ کہہ رہا ہے, مومن بھی کہہ رہا ہے ربی اللہ, یہودی بھی کہہ رہا ہے ربی اللہ. بات نہیں بنی. پھر اس نے کہا تیرا دین کون سا ہے؟ ماں دینوں کا. تو کیا بتا تیرا دین کون سا ہے؟ عیسائی بھی کہے گا, مرزائی بھی کہے گا, یہ بہائی مذہب والے بھی کہیں گے جی دینی الاسلام. وہ پریشان, مرزائی بھی کہہ رہے ہیں دینی الاسلام, یہ بھی کہہ رہے ہیں دینی الاسلام. بات نہ بنی. ایک ہی سوال ہے, ایک ہی سوال ہے, جو جنتی اور جہنمی کی پہچان کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی سوال ہے, کہے گا بتا ما کنت تقول فی حق حاضر. اللہ اکبر. ایک ہی سوال ہے جو جنتی اور جہنمی کی تمیز کر دے گا, جو مومن و کفر کی پہچان بتائے. بتا کیا کہتا تھا تو اس کے بارے میں؟ جب وہ ہوگا کہے گا میں نہیں جانتا.
اور جب غلام دیکھے گا قبر میں سرکار کھڑے ہیں وہ مچل جائے گا اور